فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 50ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 598۔ عنوان ہے ضحاک ابن قیس کی تاخت۔ امیر المومنین جنگ جبل میں الجھے ہوئے تھے کہ معاویہ نے موقع تاک کر جزیرۃ العرب کے چند شہروں حران، قرقسیہ اور رقہ میں فوج کشی کی اور وہاں کے باشندوں سے بیعت لے کر ضحاک ابن قیس فہری کو اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب امیر المومنین جنگ جبل سے فارغ ہو کر کوفے میں وارد ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان شہروں کے باشندوں نے جو حضرت عثمان کے ہوا خواہ تھے معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور ضحاک ابن قیس معاویہ کی طرف سے ان اطراف کا عامل قرار پا گیا ہے۔ حضرت نے مالک اشتر کو ایک دستہ فوج کے ساتھ بلاد جزیرے کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت ان کی جنگی مہارت اور انتظامی صلاحیت کی بنا پر پر اعتماد تھے کہ وہ بگڑے ہوئے حالات پر قابو پا لیں گے اور ضحاک کو حدود جزیرہ سے نکال کر باہر کریں گے۔ چنانچہ مالک فوراً ایک دستہ فوج کے ساتھ بلاد جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حدود جزیرہ میں داخل ہوئے اور ضحاک کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے رقہ سے، جو کوفہ اور بصرہ کے عثمانیوں کی پناہ گاہ تھا، فوجی امداد طلب کی۔ چنانچہ وہاں سے سماک ابن مخرمہ اسدی کی کمان میں ایک لشکر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ جب مالک حران کے قریب پہنچے تو ضحاک اور سماک دونوں اپنی اپنی فوجوں کی کمان کرتے ہوئے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور رقہ اور حران کے درمیان مقام مرج میں جنگ چھڑ گئی۔ مالک اور ان کے ہمراہیوں کے پرزور حملوں نے حریف کا زور توڑ دیا۔ جب ضحاک نے شکست کے آثار دیکھے تو لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور قلعہ حران میں پناہ لے لی۔ مالک نے لشکر کا تعاقب کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ معاویہ کو اپنے لشکر کی ہزیمت اور قلعہ بند ہونے کی خبر پہنچی تو انہوں نے خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو سواروں اور پیادوں کے لشکر گراں کے ساتھ بھیجا۔ مالک کو جب اس شامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے محاصرہ اٹھا کر پہلے اس سے نمٹ لینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جس سمت سے لشکر آ رہا تھا ادھر بڑھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے تو تلواریں نیاموں سے کھینچ کر ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر تک جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر عبد الرحمن اور اس کے ہمراہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر رقہ میں پناہ لے لی۔ مالک نے چاروں طرف سے رقہ کا محاصرہ کر لیا۔ ضحاک کو عبد الرحمن کے لشکر کی پسپائی کا علم ہوا تو وہ قلعہ حران سے نکل کر رقہ کی طرف بڑھا تاکہ شکست خوردہ فوج کو محاصرے سے نکال لے جائے۔ اس اثنا میں شامیوں کا ایک اور لشکر ایمن ابن حزیمہ کی زیر کمان پہنچ گیا۔ اب ضحاک کی ہمت بڑھ گئی اور وہ پوری طاقت سے مالک کے لشکر پر حملہ ہوا۔ مالک اور اس کے ہمراہیوں نے ہتھیار سنبھال لیے اور خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ شامی کچھ دیر تک جی توڑ کر لڑتے رہے۔ آخر عراقیوں کے تابڑتوڑ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور گرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جزیرہ شامی فوجوں سے خالی ہو گیا۔ شامی فوجیوں سے خالی ہو گیا اور مقامی باشندے
جو عمومی اقتدار کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے دبک کر بیٹھ گئے۔ مالک نے ان باغیوں اور سرکشوں کو اچھی طرح گوشمالی کی اور ان سے اطاعت اور کا عہد و پیمان لے کر جزیرے کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صفحہ نمبر ہے 599 اور عنوان ہے قیس ابن سعد کی برطرفی۔ جنگ جمل کے بعد معاویہ کو یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ امیر المومنین انہیں امارت شام سے الگ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے، جسے وہ کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ خطرہ مصر اور عراق دونوں کی طرف سے تھا۔ اگر ایک طرف سے قیس ابن سعد مصر کی فوجوں کے ساتھ اور دوسری طرف سے حضرت عراقیوں کے ساتھ شام پر حملہ آور ہوتے تو وہ اس دو طرفہ یلغار کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح قیس کو اپنے ساتھ ملانے یا مصر کی امارات سے الگ کرنے کی تدبیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قیس کو ایک خط تحریر کیا کہ علی نے عثمان کا خون بہا کر ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے اور تمہارا قبیلہ انصار بھی اس جرم میں ان کا معاون اور مددگار تھا۔ اگر تم اپنے بچاؤ چاہتے ہو تو طالبان قصاص کے گروہ میں شامل ہو کر تحریک قصاص کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ۔ اس کے صلے میں تمہیں عراقین کی حکومت دی جائے گی اور تمہارے گھر والوں میں سے جسے تم چاہو گے حجاز کا حاکم بنا دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی تم جو چاہو گے دیا جائے گا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ معاویہ نے یہ دانہ تو پھینکا مگر قیس آسانی سے زیر دام آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا مگر نہ کھل کر انکار کیا نہ اقرار، اور یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دن انہیں امید و یاس کے دوراہے پر کھڑا رہنے دیں۔ چنانچہ نے تحریر کیا کہ میں قتل عثمان کا مرتکب نہیں ہوا، البتہ میرے قبیلے کے لوگ اس سے بے تعلق نہیں رہے۔ تم نے حضرت علی کو اس خون میں شریک قرار دیا ہے تو میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ رہا تم سے وابستگی کا سوال تو اس کا فیصلہ بے سوچی سمجھے جلدی میں نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم میری طرف سے تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاؤں گا جو تمہیں ناگوار گزرے۔ معاویہ نے یہ خط پڑھا تو کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ قیس اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں یا دست تعاون بڑھا رہے ہیں۔ انہیں دوبارہ لکھا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم میرے مخالف ہو یا موافق۔ اگر تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر ٹال مٹول سے کام لینا چاہتے ہو تو میں آسانی سے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ فوجیں میرے جلو میں ہوں گی اور گھوڑوں کی باغیں میرے ہاتھ میں، پھر یہ ہیلے حوالے کام نہیں دیں گے۔ قیس نے یہ خط پڑھا تو سمجھ گئے کہ معاویہ کو آسانی سے کے ساتھ ٹالا نہیں جا سکتا اور نہ باتوں سے بہلایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نے صاف صاف لکھا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم مجھے سمجھ نہ سکے اور حکومت کا لالچ دے کر مجھے بہکانے لگے۔ کیا تم یہ تصور بھی کر سکتے ہو کہ میں اس شخص کی عمارت سے باہر ہو کر آمادہ بغاوت ہو جاؤں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی قیادت اور سربراہی کا اہل ہے اور جس کی حق پسندی، راست روی اور رسول اللہ سے قرابت اور عزیزداری مسلم ہے؟ اور کیا تمہاری اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈال لوں جبکہ تمہیں نہ امارات اور قیادت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی لگاؤ ہے؟ تم فریب کار، گمراہ کرنے والوں کی اولاد اور ابلیس کے گروہ کے ایک فرد ہو۔ تم نے اپنے خط میں لشکر و سپاہ کا ذکر کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم میرے ہاتھ سے اپنی جان بچا لے جاؤ تو بڑے خوش نصیب ہوگے۔ معاویہ نے یہ خط پڑھا تو بہت سیخ پا ہوئے اور اسی لب و لہجے میں جواب دیا اور ادھر سے بھی ویسا ہی جواب آیا۔ آخر معاویہ قیس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا کہ انہیں نہ لالچ اور نہ طمع سے پھنسایا جا سکتا ہے اور نہ خوف زدہ کر کے ہم نوا بنایا جا سکتا ہے۔ جب اس طرح کام نکلتا نظر نہ آیا تو انہوں نے تقاضۂ دیانت سے منہ موڑ کر ایک چال چلی، اور وہ یہ کہ قیس کی طرف سے ایک جعلی خط بنایا جس میں تحریر تھا کہ قیس ابن سعد کی طرف سے امیر شام معاویہ کے نام ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہ دینا چاہیے جن کے ہاتھ ایک پرہیزگار اور نیک کردار رہنمائے اسلام کے خون سے رنگین ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں
اور اللہ سے اپنے دین کی سلامتی کے خواستگار ہیں۔ ہم آپ کو اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہیں اور عثمان مظلوم کے قاتلوں سے جنگ لڑنے پر تیار ہیں، اور جلد ہی ہماری طرف سے فوجی اور مالی امداد روانہ کر دی جائے۔ اس تحریری جالسازی کے ساتھ زبانی بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ قیس کو برا نہ کہو، وہ در پردہ ہمارے دوست اور خیر خواہ ہیں۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ انہوں نے خربتہ کے باشندوں کو ہر طرح کی سہولت اور آزادی دے رکھی ہے، اور تم میں سے کوئی ان کے ہاں جاتا ہے تو اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ معاویہ نے اس فرضی خط کو صرف شام ہی میں مشتہر نہیں کیا، بلکہ اپنے کارندوں کے ذریعے کوفے میں بھی اس کی تشہیر کی تاکہ وہاں کی فضا کو قیس کے خلاف کر سکیں۔ چنانچہ کوفے میں اس کا عام چرچا ہوا اور امیر المومنین کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے اپنے چند عزیزوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے لوگوں نے کہا، قیس آپ سے برگشتہ ہو کر معاویہ سے ساز باز کیے ہوئے ہیں، مناسب یہی ہے کہ انہیں برطرف کر دیا جائے۔ امیر المومنین سمجھ رہے تھے کہ یہ معاویہ کی چال ہے، اور واقعہ بھی ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم میں قیس کے بارے میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 554 پر۔ اس اثنا میں قیس کا ایک خط حضرت کے نام آیا جس میں تحریر تھا کہ ان اطراف میں کچھ عثمانی آباد ہیں جو بیت سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے نمائندوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تک حالات یکسو نہیں ہو جاتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میں نے فی الحال یہ مناسب سمجھا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ ممکن ہے کہ غور و فکر کے بعد کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں اور خود ہی رائے راست پر آ جائیں۔ عبداللہ ابن جعفر اس خط پر مطلع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیس دفاع الوقتی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ انہیں لکھیں کہ وہ ان لوگوں سے بیعت لیں، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان سے جنگ کریں۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ حضرت نے کوفے کی فضا کو دیکھتے ہوئے قیس کو تحریر کیا کہ مصر کے جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ان سے بیعت لو، اگر وہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں تو بہتر، ورنہ ان سے جنگ کرو۔ جب قیس کو حضرت کا خط ملا تو انہوں نے جواب میں تحریر کیا، یا امیر المومنین، اگر ان لوگوں نے سے جنگ لڑی گئی تو وہ آپ کے دشمنوں کے مددگار ثابت ہوں گے۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان سے جنگ نہ چھیڑی جائے۔ قیس کے اس جواب سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ معاویہ سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور اشعث ابن قیس، عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ اور کوفے کے دوسرے سرکردہ لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور ان کے بجائے محمد ابن ابی بکر کو والی مصر مقرر کیا جائے۔ حضرت نے انہیں برطرف کرنے کے حق میں نہ تھے، مگر جب آپ کو مجبور کر دیا گیا تو آپ نے قیس کی معزولی اور محمد ابن ابی بکر کی تقرری کا حکم دے دیا۔ معاویہ نے جو داؤ کھیلا تھا وہ کامیاب رہا، اور اس کا نتیجہ قیس کی معزولی کی صورت میں سامنے آ گیا۔ معاویہ نے قیس کو دم جھانسا دینا چاہا، اور جب ان کے فریب میں نہ آئے تو فرضی خط کے ذریعے ایسی فضا پیدا کر دی کہ امیر المومنین کے اعضاء اور اعصاب ان سے بدظن ہو گئے، اور اس طرح معاویہ نے امیر المومنین کے ساتھیوں ہی کے ذریعے قیس کی معزولی کا سامان کر دیا۔ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا، حضرت علی نے قیس کو مصر کا حاکم مقرر کیا تو معاویہ نے قیس کو مختلف ہیلوں سے ورغلانا چاہا، مگر وہ ان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ پھر انہوں نے حضرت کے اصحاب کو ورغلایا اور انہوں نے محمد ابن ابی بکر کے تقرر کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ حضرت نے انہیں مصر کا والی مقرر کر دیا۔ قیس مصر کی امارات سے دستبردار ہو کر مدینے چلے آئے، اور ان لوگوں کو جو ان کی جنگی داؤ پیچ، بے نظیر شجاعت اور زور بازو سے خائف تھے، اطمینان ہو گیا کہ دشمن نے مسرت کا اظہار کیا اور شماتت کرنے والوں کو شماتت کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حسان ابن ثابت جو عثمانی گروہ کے ایک فرد تھے قیس کے پاس آئے اور کہا، تمہاری اچھی قدر افزائی ہوئی ہے کہ تمہیں امارت مصر سے معزول کر دیا گیا، حالانکہ تم قتل عثمان میں شریک تھے۔ قیس نے بگڑ کر کہا، اے بے بصیرت اور بے بصارت، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے اور تمہارے قبیلے کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 555۔ مروان ابن حکم اور اسود ابن بختری
نے بھی ڈرایا دھمکایا، اور جب انہیں قید و بند اور قتل کا خطرہ نظر آیا تو سہیل ابن حنیف کے ہمراہ امیر المومنین کے پاس کوفے چلے آئے۔ جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ قیس کوفے چلے گئے ہیں تو بگڑ کر مروان اور اسود کو لکھا کہ تم دونوں نے قیس کے علی کے پاس جانے کا سر و سامان کیا۔ خدا کی قسم اگر تم 1,00,000 جنگجو سپاہیوں سے علی کی مدد کرتے تو مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا اس سے ہوا کہ اس طرح تم نے قیس اور اس کی رائے اور تدبیر سے علی کے بازوؤں کو مضبوط تر کر دیا ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 556 پر۔ مصر سے برطرفی کے بعد امیر المومنین نے انہیں آذربائیجان کا عامل مقرر کر دیا، اور سفر شام کے موقع پر حضرت کے فرمان کے مطابق عبداللہ ابن شبیل حمصی کو اپنا قائم مقام بنا کر کوفے واپس آ گئے اور جنگ صفین میں شریک ہو کر اپنے زور بازو اور زور خطابت کی دھاک بٹھا دی۔ قیس ابن سعد کی معزولی کے سلسلے میں عام طور پر امیر المومنین کی سیاست کو ہدف بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کا یہ اقدام مصلحت اندیشی کے خلاف تھا۔ انہوں نے ایسے موقع شناس، معاملہ فہم اور جنگ آزما کو مصر کی امارات سے اس وقت الگ کیا جب معاویہ کے جنگی عزائم کے پیش نظر وہاں کی قیادت کو مضبوط تر کرنے کی ضرورت تھی، مگر اسے قوی تر کرنے کے بجائے کمزور تر کر دیا، اور محمد ابن ابی بکر کو وہاں کی قیادت سونپ دی گئی، جو نہ معاویہ کی دراندازیوں کو روک سکتے تھے اور نہ ملکی حدود کو دشمن کی تاخت و تاراج سے محفوظ رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ ان کی کمزور سیاست کے نتیجے میں مصر حضرت کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور معاویہ کے مقبوضات میں شامل ہو گیا۔ بظاہر یہ اعتراض بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے، مگر کسی امر کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس دور کا واقعہ ہو اس دور کے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب مواصلات کا دائرہ محدود اور انتہائی محدود تھا، اور ایک ہی مملکت کے اندر ایک جگہ کے واقعات اور حوادث سے دوسری جگہ کے لوگ بے خبر رہتے تھے، اور خبر پہنچ بھی جاتی تھی تو واقعے کی اصل نوعیت اور اس کا پس منظر واضح نہ ہوتا تھا۔ مصر کے سیاسی حالات کے پیش نظر قیس ابن سعد کا طریقہ کار کتنا ہی حزم اور احتیاط کا حامل کیوں نہ ہو، مگر وہاں سے جو اطلاعات پہنچتی تھی ان سے قیس کے طرز عمل کا مشکوک سمجھا جانا کوئی بعید نہ تھا۔ انہوں نے مصر پہنچنے کے بعد خربطہ کے عثمانیوں سے کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، حالانکہ ایسے لوگ حکومت کے باغیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور باغیوں سے مراد کا جواز کسی قاعدے و قانون سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں انہیں ان کے حال میں چھوڑ دینے کا جواز نکل سکتا تھا جب انہیں دبانے کی قوت اور طاقت نہ ہوتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ قیس 10,000 عثمانیوں کو کچلنے کی طاقت باہم نہ پہنچا سکتے تھے۔ پھر جب معاویہ نے انہیں اپنے حزب میں شامل ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے کھل کر نہ ان کی پیشکش کو ٹھکرایا اور نہ اسے قبول کیا، جس سے ان کا موقف اور مشکوک ہو گیا، اور جب انہوں نے کھل کر دو ٹوک جواب دیا تو معاویہ کو کیا ضرورت تھی کہ ان کے خط کا اعلان کرتے، جبکہ وہ تاثر دینے کی فکر میں تھے کہ قیس ان کے ہم خیال اور ہم نوا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرضی خط کے ذریعے شامیوں اور کوفیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ قیس انہی کے آدمی ہیں۔ ان حالات میں اگر قیس کے بارے میں شبہ یا سوء ظن پیدا ہو جائے تو اسے انسان کی ذہنی روش کے خلاف نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ البتہ امیر المومنین نے ان کے بارے میں اپنے اعتماد کو بحال رکھا، نہ کسی موڑ پر ان کی وفاداری پر شبہ کیا اور نہ ان کے متعلق اڑتی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنے پر آمادہ ہوئے، مگر اس کے باوجود انہیں امارات مصر پر بحال رکھنا مشکل تھا، اس لیے کہ اہل کوفہ جن کے مزاج کی بے ثباتی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیتے اور مصر میں جنگ چھڑنے کی صورت میں عملی تعاون سے گریز کرتے، اور کوفے ہی میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ضرورت کے موقع پر کمک مہیا کی جا سکتی تھی۔ اس عدم تعاون کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قیس مصریوں کی صفا کے ساتھ شامیوں کے مقابلے سے عہدہ برا نہ ہو سکتے۔ اہل کوفہ نے تو محمد بن ابی بکر کی، جو ان کی مرضی کے ماتحت ولی مصر مقرر کیے گئے تھے، مدد نہ کی، تو قیس کی مدد کے لیے کیا آمادہ ہوتے، جبکہ وہ ان کی معزولی اور برطرفی کے حامی تھے۔
چنانچہ جب لشکر شام مصر پر حملہ آور ہوا تو محمد کے چیخنے چلانے اور فریاد کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، اور جب امیر المومنین کے جھنجھوڑنے کے بعد جانے پر آمادہ ہوئے تو اس وقت جب مصر پر شامیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر امیر المومنین قیس کو معزول کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ وہ دل سے ان کی برطرفی کے حق میں نہ تھے، اور پھر حضرت کے سامنے صرف مصر اور وہاں کے شوریدہ سر عثمانیوں ہی کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ معاویہ سے جنگ آزما ہونے کی کٹھن مہم بھی درپیش تھی، جسے سر کرنے کے لیے قیس ایسے افراد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا جن کی ہمت اور جرأت اور اصابت رائے کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے قیس کا حضرت کے پاس پہنچ جانا معاویہ کے لیے ایک المیہ تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قیس امارات سے الگ کر دیے جانے کے بعد حضرت سے اپنی وابستگی ختم کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، مگر یہ چچوری کم ظرف اور مفاد پرست طبیعتوں کا خاصہ اور قیس کی حق پسندی اور بلند نفسی ناگوارا کر سکتی تھی کہ وہ منصب چھن جانے سے حق کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ایسے ہی موقع پر انسان کی بلندی کا معیار قائم ہوتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگرچہ معاویہ جال و فریب کے ذریعے قیس کو امارات مصر سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ انہیں قیس کا امارات مصر پر قائم رہنا اتنا ناگوار نہ گزرتا جتنا جنگ صفین میں حضرت کا دست و بازو بن کر شامل ہونا ناگوار گزرا ہوگا۔ چنانچہ صفین کے آخری مارکوں میں انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو کل قیس ہمیں صفحۂ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے۔